प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद के अंदर APC हुई उसका एलामिया भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा। जो APC ने इस वक्त जो सज़ाएं हुई हैं और आइन की बालादस्ती के हवाले से जो अपने मौक़िफ़ था वो सामने रखा और APC 2 रोज़ तक जारी रही। कल भी एक कॉन्फ्रेंस हुई और आज उसका इख्तिताम हुआ और एलामिया जो है वो APC की जानिब से जारी किया गया और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने वो एलामिया पढ़कर जो अपने मुतालबात थे वो भी सामने रखे। अब इस वक्त अगर ये जो सज़ाएँ और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है इस पर अगर हम गुफ्तगू करें और मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो अब कल से जो अदालती फ़ैसला है उसके बाद वो मामला ज़ेर बहस है और आज भी जो APC का एलामिया है कि शायद अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरह देख रहे हैं इन सज़ाओं के हवाले से जो एक फ़ैसला सामने आया है? ऐसा है, सज़ाओं के हवाले से तो फिर अदालतों की बात है। वो तो लोग वो जानते हैं जो सज़ाएँ देते हैं और हम तो यही कहते हैं कि पार्लियामेंट के फ़ैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए जी। जब अदालतों तक बात पहुंच जाती है तो फिर हमारे अदालतें भी आज़ाद नहीं हैं। लेकिन जब सज़ाओं की बात होती है तो सज़ा पे तो कोई वकील बात कर सकता है और उसको चैलेंज भी कर सकता है। ठीक है, हम तो यही कहते हैं कि इंसाफ होनी चाहिए और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और इंसाफ पे मबनी कोई भी फ़ैसला हो, किसी को सज़ा मिले तो भी ठीक और उसको अगर बाइज्जत बरी करे तो भी ठीक, लेकिन इंसाफ दिखना चाहिए कि इंसाफ दिखाई दे। लेकिन आप समझते हैं कि फिर मुज़ाकरात होने चाहिए या मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामला आगे बढ़ने चाहिए? किस हवाले से मुज़ाकरात की बात हो, यानी आप सियासी मुज़ाकरात की बात करते हैं? जी, अगर सियासी मुज़ाकरात की बात करते तो सियासत में तो मुज़ाकरात हर वक्त उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और सियासी लोगों को मुज़ाकरात ही करनी चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं कि आप किसके पस मंज़र में ये बात करना चाहते हैं। अगर तमाम सूरत हाल के हवाले से आप बात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात ही के ज़रिए मसाइल हल होते हैं, गोली किसी मसले का हल नहीं है। जी बिल्कुल सर, मैं इस हवाले से ही आपसे ये पूछ रहा था। और दूसरा, अब जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जितनी चीज़ें चल रही हैं, इवन उसमें अगर हम सूबों की भी बात करें तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी एक नुक्ता जो है वो ये ज़रूर उठता है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। तो आपकी नज़र में आपकी तजवीज़ क्या होगी कि सियासी इस्तेहकाम के लिए फिर कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? सियासी इस्तेहकाम के लिए सबसे पहले तो आइन की पासदारी होनी चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट के बालादस्ती होनी चाहिए और जो इलेक्शन जो जीते हैं वो भी कह रहे कि इसमें धांधली हुई है, जो हारे हैं वो भी कहते हैं इसमें धांधली हुई है। ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन है जो दोनों अतराफ से कह रहे कि धांधली शुदा है। तो इसके नतीजे में इस्तेहकाम कैसे आएगा? तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए, अदालतें ऐसी ना हो कि लोगों को समझ आए कि ये डिक्टेशन पे यानी पॉलिसी या सजाएं देती है या फैसले करती हैं। ठीक है, अदालत को आज़ाद होना चाहिए और इस तरीके से आइन के दायरे में रहते हुए तमाम इदारों को काम करना होगा, तब इस्तेहकाम आएगा। लेकिन इफ्तिखार साहब, अब जैसे शुरू में सर मैंने सवाल किया कि ये जो सज़ाएं हुई हैं, फिर इन सज़ाओं का इम्पेक्ट आप असर क्या देख रहे हैं सर सियासत के ऊपर? अगर ये अदालतें न भी होती तो भी उस केस का नोयत को छलकता और वो पहले दिन से ही इस पे बस मुबाहिसे हो रहे थे। ठीक है, और उसको जिस तरीके से डील किया जा रहा है वो भी उनको पता है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कब ऐसा हुआ है कि वो यानी फ़ौजी इंस्टॉलेशन पर हमला करना और वहाँ पे फिर एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करना कि मुश्किलात पैदा हो। तो हम समझते हैं कि वो केस कुछ अलग है, हमें अभी तक वो समझ नहीं आई क्योंकि PTI वाले कुछ कह रहे हैं और हमारी फौजी हजरात कुछ और कह रहे हैं। हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर यानी अदालती निज़ाम होना चाहिए। अगर कोई मुजरिम हो तो उसको मुजरिम ठहराया जाए, मुजरिम ना हो तो उसको सज़ा न दी जाए, यानी इंसाफ होना चाहिए। वो इंसाफ किसी के मरहूनी मिन्नत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मियाँ साहब, फिर एक चीज़ जो इस वक्त, जैसे हमने शुरू में APC का जिक्र किया कि APC इस्लामाबाद में होनी थी लेकिन किसी निजी होटल में उनको APC के इनेकाद की इजाज़त नहीं मिल सकी और बाद में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइशगाह पर ये हुई। अब वो ये भी सवाल उठाते हैं कि 2018 के इंतखाबात पर जिन जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे
2024 کے انتخابات میں بھی خرابیاں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ اس وقت جتنی خرابیاں ہیں ان پر خاموش ہیں. آپ بھی یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آپ کو بھی کوئی سر اس حوالے سے تحفظات ہیں؟ عمران کے وقت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی قوت تھی، آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی قوت ہے. اگر عمران کے حوالے سے کوئی یہ بات کرے کہ اسٹیبلشمنٹ کی قوت نہیں تھی، تو باجوہ صاحب کی جو جتنی تعریف ہے وہ کیا کرتے تھے؟ کیا آپ بھول گئے؟ کیا اس نے نہیں کہا تھا ہم سیم پیج پہ ہیں؟ کیا یہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی زبان جب امریکہ میں وہ بول رہے تو کیا بول رہے تھے؟ اور آج کے بھی ہمارے جو حکومتی لوگ بول رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. عمران نے کیا تھا وہ بھی درست نہیں تھا، آج کا ہو رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عمران ہی کے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تقویت ملی اور اسٹیبلشمنٹ ہی کی ذریعے حکومت چلائی گئی، اور وہی سب کچھ اب بھی ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے، آئین کے تحت سب کچھ ہونا چاہیے، اور تمام ادارے بشمول عدالت اور ہماری فوجی ادارے اور ہماری یعنی جتنے بھی پارلیمنٹ کو خود بھی آئین کے تابع ہونا چاہیے. پارلیمنٹ خود آئین بناتا ہے پھر آئین پہ عمل بھی نہیں کرتا. تو یہ عجیب سا ہمارے پاکستان میں ایک طریقہ کار بنا ہے کہ گئے ہوئے لوگوں پہ الزام لگانا، آئے ہوئے لوگوں کی تعریف کرنا. یہ جب سے پاکستان بنا ہے بدقسمتی سے آج تک اسٹیبلشمنٹ ہی کے ذریعے یہ حکومتیں چلتی آ رہی ہیں. لیکن میاں صاحب اب جیسے ہم نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا تو حال ہی میں وہاں پر سی ایم صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا، پھر باجوڑ کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آئیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جرگے کا انعقاد بھی ہوا، ہم نے آپ کو بھی وہاں پر بڑا ایکٹیو دیکھا. اب اوورآل اگر مختصراً آپ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سر؟ بالکل، یہ جب آپ ہم سے حکومت کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. خیبر پختونخوا میں تو بالکل یہاں تو یعنی آپ قصاب خانہ کہہ سکتے، یہاں پہ تو آپ یعنی دہشت گردی اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی خیبر پختونخوا کا کوئی ضلع بھی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے، اور رات کو تو بالکل دہشت گردوں کی حکومت ہوتی ہے. ہمارے صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رات کے وقت سرکاری بندہ نہ نکلے. سرکاری بندہ کون ہوتا ہے؟ فوج ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے، ایف سی ہوتی ہے، لیویز ہوتی ہے، اسکاؤٹس ہوتا ہے، اور اس کے بعد کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اور پھر ہمارے سرکاری عہدیدار. جب وہ رات کو نہ نکلے تو پھر کس کو آزادی ہے کہ وہ نکلے؟ اس کا مطلب یہ کہ دہشت گردوں کو آزادی ہے. تو رات کو تو حکومت کی طرف سے بھی آزادی ہے، اور پھر دن کو بھی ان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہاں پہ دہشت گردی اتنی انتہا کو پہنچ چکے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ اب یعنی وہ لشکر کشی کریں گے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپریشنیں ہو رہی ہیں، آپریشن سے بات نہیں بنتی. ہمارے 21 آپریشن ہوئے، کیا اس سے امن آیا؟ اس سے دہشت گردی ختم ہو گئی. اور 21 میں بڑے آپریشنوں کی بات کرتا ہوں، چھوٹے آپریشن 2,500 سے زیادہ ہوئے ہیں جس کو ٹارگیٹڈ آپریشن کہتے ہیں. اور لوگ تباہ ہو گئے، گھر بار تباہ ہو گئے، وہ لٹ گئے، ان کو کھانے پینے کے پاس ان کا کوئی سامان ہی نہیں ہے. اور ہر دفعہ کہتے ہیں آپ نکل جاؤ ہم آپریشن کرتے، آپ نکل جاؤ ہم آپریشن کرتے ہیں. یہ آپریشن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہیں، بلکہ پختونوں کی جو دولت ہے، مائنز اینڈ منرلز، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے. کوئی پالیسی خیبر پختونخوا میں ایسی نہیں ہے. نہیں، لیکن جیسے آپ نے گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا میاں صاحب، اب اس حوالے سے پھر گنڈا پور صاحب کے اوپر تنقید جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی شاید کچھ سوالات اٹھ رہے تھے. تو اوورآل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اس ساری صورتحال میں جیسے سی ایم صاحب کا ایک پہلے بیان تھا کہ انہوں نے بڑا غصے میں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اور بعد میں پھر اس کا ایک جو دوسرا بیان تھا ان کا، وہ بھی ویڈیو بیان سامنے آیا تھا. تو اوورآل گنڈا پور صاحب کے کردار کے حوالے سے جو بطور سی ایم ان کا رول ہے، اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب میں 72 کالعدم تنظیمیں ہیں، کوئی تو بتا دے کہ اس کے خلاف آپریشن ہوا. وہ وہی لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، وہ کالعدم بھی ہیں، وہ آب و تاب سے جی بھی رہے ہیں. تو ان کو کس نے یہ آزادی دی ہے؟ اور پھر ہمارے ہاں فیض حمید نے معاہدہ کیا، 40,000 دہشت گرد یہاں پہ آئے بسے، اور پھر ہمارے سابقہ صدر نے 102 دہشت گردوں کو رہا کیا جس نے لوگوں کو ذبح کیا ہوا تھا. کس سے پوچھ کے کیا؟ یہ معاہدہ کس نے کرایا؟ وہ معاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ تو لوگوں کے سامنے لائے جائے.
دہشت گرد کسی طور پہ کمزور ہو چکے تھے، دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. جنرل فیض نے دوبارہ آ کے ان کو بسایا. جنرل فیض ان کے ہاتھوں میں ہے، کوئی سزا نہیں ہو رہی. یہاں پہ احسان الاحسان جو ان کا ترجمان تھا وہ گرفتار ہوا، ان کو رہا کرایا گیا. یہ ڈرامے پہ ڈرامہ، اور پھر ساتھ میں لوگوں کو، عوام کو یعنی گولی کا نشانہ بنانا، اور پھر معصوم عوام کو یعنی ہماری عورتوں کو، ماں اور بہنوں کو، اور پھر ان سے کہنا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم آپریشن کر رہے ہیں. تو تم 2014 سے کیا تماشا دیکھ رہے تھے؟ چلیں، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، میاں افتخار حسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے حال ہی میں جرگہ بھی ہوا تھا، یا سی ایم صاحب کا جو ویڈیو بیان آیا اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اور اب جو آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور جو پی ٹی آئی نے اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے. 5 اگست کی جو احتجاجی تحریک ہے وہ کس حد تک اس کو پی ٹی آئی کامیاب بنانے میں جو ہے وہ کامیاب بنانے کے بعد اس کو آگے لے کر جانے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک دیکھنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، حکومت نے اس تنقید کو مسترد بھی کیا ہے اور جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو قانون کے مطابق قرار دیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.